بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت کے عرفانی خطوط۔ پہلا خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین میں سے چند افراد نصیحت کے خواستگار ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ متعدد اعتبار سے قابل اعتراض ہے۔ ان میں سے چند اعتراضات یہ ہیں۔ پہلا اعتراض، نصیحت جزیات میں ہوتی ہے اور وعظ جزی اور کلی دونوں میں۔ ناآشنا افراد ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے۔ نمبر دو، بحار الانوار میں وارد ہوا ہے، جو کوئی بھی اس پر عمل کرے جو کچھ جانتا ہے، اللہ اس سے آگاہ کر دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ میزان الحکمت میں وارد ہوا ہے، جو کوئی بھی اس پر عمل کرے جو کچھ جانتا ہے تو اس کی جگہ کافی ہے جو کچھ نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 کا ترجمہ ہے، جو لوگ بھی ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم یقیناً انہیں اپنے راستوں پر ہدایت دیں گے۔ جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں اور جو نہیں جانتے ہیں اس میں احتیاط کریں، یہاں تک کہ ذمہ داری واضح ہو جائے، اور اگر واضح نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ جو معلوم تھا اس پر عمل میں کوتاہی سرزد ہوئی ہے۔ بے عمل سے واعظ کا مطالبہ کرنا قابل اعتراض ہے۔ آپ نے یقیناً کچھ موعظے سنے ہیں اور آپ جانتے ہیں، پھر بھی عمل نہیں کیا، ورنہ امور واضح ہوتے۔ نمبر تین، سب جانتے ہیں کہ توضیح المسائل کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ اس کے ذریعے حلال و حرام کو پہچانیں، لہٰذا نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ چہارم، آپ جن افراد کے معتقد ہیں ان کے اعمال میں غور و فکر کریں، اور جو وہ کر رہے ہیں انہیں مکمل ارادے اور اختیار کے ساتھ انجام دیں، اور جو وہ نہیں کر رہے ہیں اسے اپنے ارادے سے انجام نہ دیں۔ یہ عمل اعلیٰ مقاصد تک پہنچنے کے بہترین راستوں میں سے ہے۔ اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں وارد ہوا ہے، عملی وعظ مرتبے اور تاثیر میں قولی وعظ سے کہیں برتر اور بہتر ہے۔ پنجم، بہت واضح ہے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر روز قرآن کریم کا پڑھنا، تعقیبات نماز اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر وقت اور جگہ کی مناسبت سے دعائیں پڑھنا، مساجد اور مقدس مقامات میں کثرت سے آنا جانا، علماء اور صالحین سے ملاقات اور ان کی محافل میں شرکت، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مورد پسند اعمال میں سے ہیں۔ اس بات پر پوری توجہ رہے کہ ہر گزرتا ہوا دن بصیرت میں اضافے اور عبادت، تلاوت قرآن اور زیارات میں مزید لگاؤ کا سبب بنے۔ اس کے برخلاف غافلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قلب کی مزید قساوت اور تاریکی اور عبادات سے دوری کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات، زیارات اور تلاوت قرآن کے ذریعے حاصل ہونے والے نیک اوصاف ایمان میں کمزور افراد کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے نتیجے میں بری حالتوں اور نقص میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایمان کے اعتبار سے کمزور افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سوائے اس کے کہ مجبوراً انجام دے یا ان کی اصلاح کی غرض ہو، سبب بنتا ہے کہ انسان اپنی اچھی خصلتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے فاسد اخلاق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اصول کافی کی جلد نمبر 1 میں وارد ہوا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جنہیں دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلائے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافے کا باعث بنے اور ان کا عمل تمہیں آخرت کی طرف رغبت دلائے۔ ششم، اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ عقیدے اور عمل میں معصیت کا ترک ہونا دوسرے امور سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی ترک معصیت دوسروں سے بے نیاز ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہر چیز ترک معصیت کی محتاج ہے۔ ترک معصیت کے نتائج میں اچھائیاں جنم لیتی ہیں اور برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور آیہ کریمہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی عقیدہ اور عمل میں ترک معصیت کی عبودیت۔ بعض افراد سمجھتے ہیں کہ وہ ترک معصیت کے مرحلے سے کامیابی سے گزر چکے ہیں، اس بات سے غافل ہیں
کہ گناہ صرف گناہان کبیرہ نہیں ہے، گناہان صغیرہ پر اصرار بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی ماتحت کو ڈرانے کی نیت سے گھور کر دیکھنا اذیت پہنچانا ہے جو حرام ہے، اور گناہ گار پر تائید کی نظر سے مسکرانا گناہ پر معاونت ہے جو کہ حرام ہے۔ اخلاق حسنہ کے فوائد اور بد اخلاقی کے نقصانات کتابوں اور احکامات عملیہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ علماء اور صالحین سے دوری سبب بنتی ہے کہ دین کے فریبکار موقع سے فائدہ اٹھا کر انتہائی کم اور بے برکت قیمت کے عوض دین اور دیندار کو بیچ کھاتے ہیں۔ یہ سب امور تجربے سے ثابت ہیں اور بالمشاہدہ دیکھے گئے ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کی عید کے موقع پر ترک معاصیت کے سلسلے میں ہمارے مضبوط، دائمی اور پائیدار ارادوں کو ہماری عیدی قرار فرمائے کہ یہی دنیاوی اور اخروی سعادت کی کنجی ہے۔ یہاں تک کہ ترک معاصیت ہماری راسخ مہارت بن جائے۔ گناہ کا ارتکاب ایسی مہارت رکھنے والے کے لیے ایسا ہی ہے جیسے پیاسے کا زہر پینا یا بھوکے کا مردار جسم سے کھانا۔ اگر یہ راستہ آخر تک اتنا ہی مشکل ہوتا اور اس پر چلنے میں آسانی اور رغبت نہ ہوتی تو وہ قدرت رکھنے والا مہربان خالق اس کی ذمہ داری نہ دیتا اور نہ اس کی اتنی تشویش اور ترغیب دلاتا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ 17 ربیع الاول سن 1419 ہجری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔